بسم الله الرحمن الرحيم. وعن غزيف بن الحارث الثمالي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة، فتمسكم بسنة خير من إحداث بدعة. وعن حسان رضي الله تعالى عنه قال: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة. حضرت غزیف ابن الحارث یہ ایک انصاری صحابی ہیں. انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل فرمایا ہے کہ ما احدث قوم بدعة الا رفع مثلها من السنة، کہ جو کوئی قوم کسی بدعت کا ایجاد کر لے، کسی بدعت کو اپنے اندر پیدا کر لے، تو اللہ اس قوم سے اسی جیسی ایک سنت کو اٹھا لیتا ہے. فَتَمَسُّكُمْ بِسُنَّةٍ خَيْرٌ مِّنْ إِحْدَاثِ بِدْعَةٍ، بس ایک سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا یہ بدعت کو پیدا کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے. اسی طرح ایک دوسرے صحابی حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی، مشہور شاعر ہیں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح میں بڑے قصیدے انہوں نے فرمائے. یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک اسی جیسی نقل فرماتے ہیں کہ مبتدع قوم فی دینہم، کہ جو کوئی قوم اپنے دین کے اندر کسی بدعت کو پیدا کر لیتی ہیں، الا نزع اللہ من سنتہم مثلها، تو اللہ جل شانہ اسی جیسی ایک سنت کو ان میں سے اٹھا لیتا ہے. ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة، پھر قیامت تک اس سنت کو اس قوم کی طرف واپس نہیں لوٹایا جاتا. واپس نہ لوٹائے جانے کا مطلب تا قیامت اس قوم کو اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق نہیں ملتی. یہ بڑی اہم احادیث ہیں. پہلی حدیث اور دوسری حدیث کے اندر جو بنیادی بات بتلائی گئی وہ یہی ہے کہ بدعات کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی قوم، کوئی لوگ، کچھ افراد کسی بدعت کو پیدا کرتے، بدعت ہر نئی بات کو کہا جاتا ہے. اس کی دو قسمیں علماء نے کی ہیں، ایک بدعت حسنہ سے کی جاتی ہے اور ایک بدعت سیئہ سے کی جاتی. بدعت حسنہ یعنی اچھی بدعت، بدعت سیئہ بری بدعت. کسی بھی نئی بات کو پیدا کر لینا، کسی بھی نئے کام کو کر لینا، یہ بدعت. اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کچھ لوگ دین سمجھ کر رہے ہوتے، ایک نئی چیز کا ایجاد کیا اور اس کو دین کا حصہ سمجھ کر، باقاعدہ اجر و ثواب کا عمل سمجھ کر اگر کوئی کر رہا ہے تو بدعت سیئہ ہو جاتی ہے، وہ بری بدعت کہلاتی ہے. جیسے کچھ راتوں کی فضیلت، شب معراج کی فضیلت ہم نے عرض کر دی کہ اس کی کوئی فضیلت ثابت ہے، لیکن بہت سے لوگ اس کی ایسی ایسی فضیلتیں بیان کر جاتے ہیں. بعض جگہ پڑھا کہ کسی نے لکھا کہ شب معراج کی فضیلت تو شب قدر سے بھی زیادہ ہے. اب یہ ایسی واہیات قسم کی بات ہے جس کی جو عقل کی اس پر بھی نہیں آتی. شب قدر کی فضیلت تو قرآن سے ثابت ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر فرما، لیکن اس کی فضیلت کہیں سے ثابت نہیں، لیکن اس کو بیان کیا جاتا ہے. اسی طرح کونڈوں کی رسم رجب کے مہینے کے اندر کی گئی، جس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں، تیجا ہے، 40واں ہے،
اس قسم کی بدعات خرافات یہ دین کا حصہ نہیں تھی، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر اس کو دین سمجھ کر، ثواب کا کام سمجھ کر، دین کا حصہ سمجھ کر کیا جا رہا، تو یہ بدعات سیئہ ہوتی۔ اسی طرح کچھ بدعات یا نئی باتیں وہ ہوتی ہیں جو دین سمجھ کر تو نہیں کرتے، ثواب سمجھ کر نہیں کرتے، دین کا حصہ سمجھ کر نہیں کرتے، لیکن یہ کہ وہ کوئی گناہ والی چیزیں بھی نہیں ہوتی۔ بڑی بڑی مضبوط عمارتیں بنا لینا جو حضور کے زمانے میں موجود نہیں تھی، آج لوگ اپنی آرائشوں کے لیے، آسائشوں کے لیے بڑی بڑی عمارتیں بنا جاتے ہیں، منقش عمارتیں بنا جاتے ہیں۔ اب عبادات کے لیے کوئی تزئین اور آرائش والی مسجد لازمی نہیں ہے، کوئی چھوٹی موٹی معمولی مسجد بھی ہو تو وہ بھی مسجد ہے، اس کے اندر بھی اتنا ہی ثواب۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو مسجد تھی تو وہ تو بالکل مٹی کی بنی ہوئی، گارے مٹی کی بنی ہوئی تھی، اور چھت میں بھی کھجور کی چھال پڑی ہوئی تھی، کوئی مضبوط نہیں تھی۔ آج اگر زمانے کے اندر بڑی مضبوط اور جو ہے نا پختہ قسم کی مساجد بنائی جاتی ہیں، تزئین اور آرائش کے ساتھ لوگ رہنے کے لیے گھر بنا دیتے ہیں، پختہ قسم کے، خوبصورت قسم کے، کشادہ قسم کے، طرح طرح کی اس کے اندر تزئین اور آرائش کے لیے ماربل، ٹائلیں، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو دین کا حصہ نہیں ہے، دین کا حصہ نہیں ہے، اور نہیں ان چیزوں کے اندر کوئی اجر و ثواب ہے۔ دین سمجھ کر اگر کوئی کرتا ہے کہ یہ مضبوط عمارتیں بنانا ہمارے دین کا حصہ ہے، تو یاد رکھ لیجیے گا کہ یہ بھی عمل بدعات کے اندر داخل ہو جائے گا۔ ہاں کہ زمانہ ایسے ہی چل رہا ہے کہ زمانے کے اندر کچی عمارتوں کا تصور نہیں، لہذا ہر جگہ پکی عمارتیں چل رہی ہیں، ہم نے بھی اسی نیت سے پکی عمارت کر لی، تو کوئی مضائقے والی بات نہیں، لیکن یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے کہ اس کو ہم سنت سمجھیں، اجر و ثواب کا باعث سمجھیں، دین کا حصہ سمجھتے ہوئے یہ کام کریں، تو بدعات کے اندر داخل۔ تو حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ ایک سنت پر عمل کرنا یہ بدعات کو پیدا کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ علماء نے اس کی ایک مثال یہ لکھی کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت سنت ہے کہ دایاں پیر اندر داخل کریں، بسم اللہ پڑھیں، اندر داخل ہونے کی دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لے، یہ کہیں زیادہ بہتر ہے اس سے کہ مسجد کو ہم منقش کریں، آراستہ کریں، ماربل لگائیں، ٹائل لگائیں، وہ سنت کہیں زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے اس کے مقابلے۔ اسی طرح بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت بایاں پاؤں اندر ڈالنا، دعا پڑھنا، جو بیت الخلاء میں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھنا کہیں زیادہ اہمیت کی حامل ہے، زیادہ اجر و ثواب رکھتی ہیں بالمقابل بڑی بڑی اونچی اونچی عمارتوں کے، بڑے بڑے مکانات کی۔ لہذا ایک آدمی بڑا مکان، محل تعمیر کرتا ہے، دوسرا ایک بیت الخلاء کی سنت پر عمل کرتا ہے، وہ کہیں زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے، کہیں زیادہ اہمیت رکھتا ہے اللہ کے نزدیک اس آدمی کے مقابلے میں جو بڑی بڑی عمارتیں یا محلات یا منقش اور آراستہ پیراستہ مکانات تعمیر کرتا۔ تو ایک ایک سنت پر عمل کرنا یہ بدعات کے احداث سے کہیں زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ اور پھر دوسری بات جو اس میں خطرناک بتلائی گئی، جو ہے ہم سب کے لیے خطرے کی باعث ہے، کہ جب کوئی قوم کسی بدعات کو پیدا کر لیتی ہے، دین کا حصہ سمجھ کر لیتی ہے، اللہ ایک سنت سے اس قوم کو محروم کر دیتا ہے۔ تو بدعات کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ وہ سنت کو عمل کرنے سے محروم کر دیا جاتا ہے، سنت کی توفیق ان لوگوں سے ہٹا دی جاتی ہے، پھر تا قیامت اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ایک سنت پر عمل کرنے کا نتیجہ مزید اللہ کی طرف سے سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق کا نکلتا۔ ایک آدمی کو ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق ملی،
اللہ اس کے توفیل ایک اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے گا۔ بلکہ علماء نے بڑی اہم بات یہ لکھی کہ جو آدمی مستحبات اور نوافل کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس کو سنتوں کی پابندی کی توفیق دیتا ہے، اور جو سنتوں کی پابندی کرتا ہے اللہ اسے واجبات کی پابندی کی توفیق دیتا ہے، اور جو واجبات کی پابندی کرتا ہے اللہ اسے فرائض کے اہتمام کی توفیق دیتا ہے، اور اس کے بالمقابل جو نوافل مستحبات کو ترک کر دیتا ہے کہ بھئی یہ تو نفل ہے، یہ تو مستحب ہے، عمل نہیں کیا تو کون سی بات، تو اس کی نوست یہ ہوتی ہے کہ سنتوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق کم ہو جاتی ہے، اور جو سنتوں کو ترک کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس سے واجبات کو عمل کرنے کی توفیق ہٹا لی جاتی ہے، وہ اس سے واجبات بھی ترک ہونے لگ جاتے ہیں، اور پھر جو واجبات کو چھوڑنے کی عادت بنا لیتا ہے تو اس سے فرائض بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ آج یا کل سنتوں پر عمل کرنے والا اس کی نوست یہ ہوگی کل کو فرض پر بھی عمل کرنے کی توفیق ہٹا لی جاتی، وہ فرائض پر بھی عمل کرنے کا موقع نہیں ملتا، اس کو اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملتی۔ اس لیے کسی بھی نیک عمل کو صرف معمولی یا غیر فرض سمجھ کر ترک نہیں کرنا چاہیے، یہ تو سنت ہے نہیں کیا تو کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، یہ تو مستحب ہے نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں، بلکہ ان مستحبات کا اہتمام کریں، اللہ سنتوں پر عمل کی توفیق دے گا، سنتوں کا اہتمام کریں، فرائض اور واجبات پر اللہ عمل کی توفیق دے گا، اور جو سنتوں میں سستی اور کاہلی کرے گا فرائض اور واجبات سے بھی بالآخر محروم کر دیا جائے گا، اور اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق اٹھا لی جائے گی۔ اور پھر جب بدعات کسی قوم کے اندر جڑ پکڑ لیتے ہیں تو اللہ سنتوں کو اٹھا لیتا ہے، ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة، پھر تا قیامت ان کو اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ تو ذہنوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے، ہماری سوچیں ایسی ہیں کہ ہم نہیں سمجھتے کہ کون سا عمل اجر و ثواب کا باعث ہے، کون سا عمل اجر و ثواب کا باعث نہیں۔ لوگ دڑا دڑ ایسی باتوں پر عمل کر جاتے ہیں۔ اب مسجدوں میں کوئی آدمی کرسیاں لا لا کر رکھ رہا ہے، کرسیاں لا لا کر رکھ رہا ہے، شاید اس کے ذہن میں ہو کہ کوئی اجر و ثواب والا عمل ہے، حالانکہ کرسی کے مقابلے میں زمین پر بیٹھ کر پڑھنا یہ زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اللہ ہے کہ کوئی زمین پر بھی نہ بیٹھ سکتا ہو تو مسئلہ الگ ہے، لیکن ایک آدمی زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ سکتا ہے، چوڑا ہو کر بیٹھ سکتا ہے، اس طرح وہ نماز پڑھ سکتا ہے، تو اس کے لیے زیادہ ثواب ہے بنسبت یہ کہ ہم کرسی پر پڑھیں۔ اگرچہ کرسی پر بھی نماز ہو جائے گی، لیکن اگر ہم اجر و ثواب کے متلاشی ہیں، اجر و ثواب اگر ہمیں مطلوب ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی، تو زمین پر بیٹھے۔ ہاں کوئی اگر ایسا عذر کسی کو لاحق ہے کہ زمین پر بیٹھ ہی نہیں سکتا، کمر کی تکلیف ہے، تو اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کو پھر کرسی پر بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ تو اجر و ثواب پر عمل کرتے ہوئے بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ کس چیز کے اندر اجر و ثواب ہے۔ لوگ یہ تو سوچتے ہیں کہ بھئی حج میں اتنے خرچے کیوں کریں، یہ نہیں سوچتے کہ بھئی بڑی بڑی عمارتوں کو بنانے کی ضرورت کیا ہے، چھوٹے سے کام چل سکتا ہے۔ اتنی تزئین اور آرائش کی ضرورت کیا ہے، نقش و نگار کی ضرورت کیا ہے، مہنگے مہنگے ٹائلوں ماربلوں کی ضرورت کیا ہے، کم سے کام چل سکتا ہے۔ اس کے مقابل کسی غریب کی مدد کر دیں، اعزاء اقربا میں جو ضرورت مند ہیں ان کی مدد کر لے، اس کے اندر زیادہ اجر و ثواب ہے بنسبت اس کے اندر زیادہ اللہ نے اجر رکھا ہے۔ تو دین پر عمل کرتے ہوئے بھی ہمیں سوجھ بوجھ کے ساتھ یا پوچھ تاچھ کر عمل کرنا چاہیے، کس کے اندر اجر و ثواب زیادہ ہے، کس کے مقابلے میں کون سا عمل سنت ہے، کون سا عمل اللہ کی رضا اور خوشنودی کا باعث ہے، اور کون سا بدعت ہے جس سے سنتوں سے بھی محرومی ہو جاتی۔ دعا فرما اللہ جل شانہ۔